السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما اذن اللہ لشیء کاذنہ لنبی یتغنى بالقرآن یجہر بہ، رواہ مسلم۔ میرے محترم سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہاں آ کر کچھ کہنے، کچھ پڑھنے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا۔ میں بے حد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسی محفل میں دوبارہ آنے کی توفیق دی، اور اس محفل کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دیا۔ میرے محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا اجر عطا نہیں فرماتا جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش لحانی، یعنی اچھی آواز اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوش لحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، آج اسی ایک کڑی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ ماعون پڑھ کے سنایا تھا اور اس کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ اس کلاس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ دوسروں کو بھی اس کو شیئر کیجئے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرے محترم بھائیو، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ قریش پڑھنے کو سیکھیں گے کہ اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو کس طرح اس غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ کوشش کروں گا کہ میں اس سورہ کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، سکھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اور اچھی آواز اور بلند آواز میں پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں سورہ قریش سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، لإیلاف پڑھیں گے، لی لام ذلی حمزہ یا زر ای، لی لاف نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، لی لافے یعنی لام کو یا کے ساتھ ملا جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ صحیح طریقہ یہی ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، لی لاف بولیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ صحیح طریقہ یہی ہے لإیلاف۔ بہت سارے بھائی کو میں نے دیکھا کہ لی لاف پڑھتے ہیں، تو لی لافی جو ہے غلط ہے، لإیلافی صحیح ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہاں کیا کرتے ہیں، ایلافہم کو بھی لإیلافہم کہہ دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای ہے تو ایلافہم بولیں گے، ایلافہم رحلۃ الشتاء، ریح بولیں گے، را حاضر ریح ہے، ریح ہا، اور ایلافہم میں ہا ہے، چھوٹی ہا آخری حلق سے ادا کریں گے، اور ہا کو جو ہے بیچ حلق سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فلیعبدوا رب هذا البیت، فلیعبدوا، یا عین ہے، یعبدو نہیں بولیں گے، یعبدو بیچ حلق سے عین ادا ہوتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے، فلیعبدوا رب، ایسے نہیں بولیں گے، فلیعبدوا رب، را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوگا، ربہا، یہاں چھوٹی ہا ہے، ہا بولیں گے، ہا اور ہا کی آواز میں ضرور فرق سمجھیے، ہا بیچ حلق سے بولا جاتا ہے اور ہا آخری حلق سے۔ ہا کے اندر ایک دم لائٹ ادا کرتے ہیں، ایک دم ایزی ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ہا تھوڑا ڈیپلی ہیوی ادا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا طاقت لگتا ہے ہا کو بولنے میں، اور ہا جو بولیں گے ایک دم ہوے کی طرح ہا ادا ہوتا ہے۔ ہا بڑی ہا ہے، ریح یہاں ربہا ذل، ربہا ذل ہے، ذال ہے، ذال بولیں گے، ذال نہیں بولیں گے۔ صحیح طریقہ کیسے پڑھنے کا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ایسے بولیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، الذی کھینچیں گے تھوڑا، ات بولیں گے، ات نہیں بولیں گے، ات بولیں گے تا ہو جائے گا، جو غلط ہو جائے گا، اطعمہم نہیں بولیں گے، اطعمہم عین، الذی اطعمہم من جوع، لاسٹ میں عین ادا ہوگا، عین کی آواز آئے گی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآ نہیں بولیں گے، حمزہ ہے، ایک دم ایزی ادا ہوگا، وآمنہم من خوف،
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آئیے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں سورہ قریش کیسے پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش. قریش شین ہے، شین بولیں گے، سین نہیں، قریش نہیں بولیں گے. لی بولیں گے. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورہ قریش میرے بھائیوں محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی. آئیے اس سورہ کا تفسیر تھوڑا اور اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کیا فرمایا. میرے محترم بھائیوں، لإیلاف قریش، اس کے مطلب ہے ہم نے ابرہا اور اس کے فوج کے ساتھ جو کچھ کیا قریش کو مانوس بنانے کے لیے کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ابرہا اور اس کی فوج کے ساتھ جو کچھ کیا قریش کو مانوس بنانے کے لیے کیا. یہاں کچھ تفسیر دیکھ لیں. عربی زبان میں ایلاف کے معنی کسی چیز کا عادی بنانا ہوتا ہے، عادی ہونا ہوتا ہے. بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ لإیلاف میں جار مجرور کا تعلق اس سے پہلی پہلی صورت یعنی سورۃ الفیل سے ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ جو کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ اہل قریش یمن و شام کے سفر کے عادی رہیں، اور یہ سفر کیسا ہو؟ بلا خوف و خطر ہو، اس کے اندر کوئی ڈر و خوف نہ ہو. قریش پر ہمارا یہ احسان تھا، چنانچہ اہل قریش جب تجارت کے لیے مکہ سے باہر جاتے تو کوئی قبیلہ ان پر حملہ نہیں کرتا. قبائل عرب کہتے تھے یہ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں، انہیں چھیڑ کر کوئی اللہ سے عداوت نہ کرے. اور ان کے اس عقیدے کی توثیق اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے واقعے سے کر دی. جب ابرہا حبشی نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قریش کو انہی نعمتوں کو یاد دلائی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ابرہا اور اس کی فوج کے ساتھ ایسا اس لیے کیا تاکہ اہل قریش تجارت کے لیے بغیر خوف شام و یمن کا سفر کرتے رہے اور کوئی ان پر حملہ نہ کرے. قریش کے لوگ سال میں 2 بار تجارتی سفر کرتے تھے، ایک سردی کے موسم میں سردی کے زمانے میں یمن اور گرمی کے زمانے میں شام کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر کرتے تھے، اور اپنا تجارتی مال بیچ کر وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے اور سال بھر آرام سے مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے تھے. اسی لیے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان پر اللہ کی انعامات شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ اگر ان پر
اللہ نے انعامات کا شمار نہیں کیا جا کرتا، ان میں سے ہر نعمت ان سے شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اہل قریش کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ادا کی تھی، ہر نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنے کی تقاضا کرتی ہے۔ لیکن سردی اور گرمی کے زمانے میں شام و یمن کی طرف سے ان کا سفر کرنا اتنی بڑی نعمت ہے، اسے یاد کر کے انہیں ضروری ہے کہ رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیا ہے، بلا خوف و خطر، بلا خوف کا یمن اور شام کا تجارتی سفر کرتے تھے، نہ اس پر کوئی تجارتی حملہ ہوتا، کوئی اس پر حملہ کرتا تھا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی نعمت کا شکریہ ادا کر کے رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے اس کے ذریعے سے ان کی روزی کا انتظام کیا۔ اہل حرم ہونے کے سبب انہیں خوف و ہراس سے نجات دی، نہ کوئی ان پر حملہ کرتا ہے اور نہ کوئی ان سے قتال کی سوچتا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ ایک دوسرے پر چھاپا مارتے تھے، ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے، اہل حرم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور اہل حرم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں میں حرم کی عزت ان پر حملہ کرنے سے باز رکھتی تھی۔ پھر انہوں نے سورہ قصص کی آیت نمبر 57 پڑھی، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور مرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام اقسام کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ابن زید کہتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 67، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن بنا دیا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ آیت، یعنی سورہ فیل آگے آ رہا ہے اس سے، اور یہ سورہ قریش سورہ فیل ہی کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اللہ تعالیٰ اس قدر انعامات سے نوازا تھا کہ اس دور میں تجارت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن قریش کے ساتھ اللہ رب العزت نے جب ابرہہ حبشی کا لشکر کو ناکام کر دیا، شکست دیا، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھ گئی۔ قریش کی وہ قریش کے قافلے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ قریش سے پنگا لینا، قریش سے عداوت کرنا، قریش کے مال کو لوٹنا، ایسا ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ عداوت کرنا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس بنانے کے لیے کیا، جو اس سے پہلے گزرا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ بھی کیا ہے یہ جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس بنانے کے لیے کیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس اس نعمت کی شکر کے لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں قریش کو دیا تھا، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے صرف رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک دور کرنے کے لیے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ تو اس آیت سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کی بڑی فضیلت دی ہے کہ انہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ تو اس سورہ میں ہم لوگوں کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو
اہل قریش کے اوپر نعمتیں دیا ہے، اور اس آیت سے ہی، اس ان آیتوں میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کے اوپر امن و امان کا برسات برسایا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آیت، ان آیتوں کو صحیح سے یاد کریں گے اور اپنی اس قرآن کو بھی صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم قرآن کو پڑھ سکے، سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ جو آپ کے سامنے میں نے اس کی تھوڑی تفسیر بتایا اور ترجمہ بتائے، اس کو بھی یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہمارے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور دارالامن کے اس کمیٹی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشحال رکھے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے، اس قرآن کلاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، امن و امان کی ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ ذریعہ آخرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔